الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ تاجدار انبیاء معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز و محتشم حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم اس کے غضب کی جا ہے، نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑیاں ہیں اور جہنم کی آگ پتھروں اور کافروں سے جلائی جائے گی۔ اس پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں اور وہ کسی پہ رحم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ حاضرین مجلس، دنیا کی آگ کی عادت جلانا ہے اور رابطہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، یہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، جلا کے خاک کا ڈھیر کرتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی۔ روایت کے لفظ ہیں، اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ جلتے چراغ پہ ایک خوبرو جوان ہاتھ بڑھاتا ہے اور کھینچ لیتا ہے۔ حسن سج کے سامنے کھڑا تھا، خود دعوت زنا دے رہا تھا۔ اس کو کلام کیا کہ اس آگ سے خود بھی بچ، مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لاویں جڑیاں، حشر دیاڑے پھر ناکھی حال ربا کی بنیا۔ وہ خود دعوت گناہ دے رہی ہے،
اس کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں تو اس آگ کو نہیں سہ سکتا تو جہنم کی آگ کا کیسے سامنا کروں گا؟ وہ آگ جسموں کے ساتھ جب چسپاں ہوگی چھوڑے گی نہیں۔ ایک بڑھیا کسی اللہ والے کے پاس چلی گئی اور اپنے بچوں کی شکایت کرتی ہے، نالائق صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اس وقت تو پرندے بھی اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ غفلت کی تانے سو رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں۔ تو کہا میں ان کی آخرت کے معاملے میں فکر مند ہوں، حضرت کوئی عمل کو ورد وظیفہ بتا دے تاکہ میرے بچے نماز کی عادی ہو جائے، اللہ کو سجدہ کرنے کا مزاج بنا لے۔ تو آپ فرماتے میرا ایک سوال ہے، اگر اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں آپ کے بچے ماہوے استراحت ہوتے ہیں تو کیا کرو گی؟ ممتا تڑپ اٹھی، کہا چیخوں گی اور انہیں کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو آپ فرماتے بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، میرے رسول فرماتے قال اوقد علی النار الف سنۃ حتی احمرت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی ابیضت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی اسودت فہی سوداء مظلمۃ۔ میرے رسول فرماتے اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سرخ ہوا، پھر 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سفید ہوا، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ فرمایا جہنم کی آگ کا رنگ آج بھی سیاہ کا سیاہ ہے۔ وہ اتنی سخت آگ ہے، اس آگ سے ہمیں بچنے کی تلقین کی، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یار آپ نبیوں کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کس قدر ڈرنے والے لوگ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ والد بیٹے کے سامنے جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے، کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تاب نہیں لا سکیں گے، بچپنے میں یہ کیفیت تھی۔ ایک دفعہ والد نے جہنم کی ایک وادی غالباً غضبان کا تذکرہ کیا تو خود کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا، ستون کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور چیخ مار کر کے نکل گئے۔ والدہ بڑھاپے میں ہے اور بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں، جنگل میں چلے گئے۔ وہاں ایک چرواہے سے کہتے ہیں آپ نے ہمارا بیٹا تو نہیں دیکھا؟ کہا وہ ایک جوان ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑا ہے۔ دونوں آپ جب آپ کے والد بیٹے کے قریب پہنچے، قدموں کی آہٹ سنی تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، سمجھے کہ شاید کہ اسرائیل آگے ہیں۔ کہتے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میرے اوپر میرے ماں باپ کے کچھ حق ہے اور مجھے ان تک پہنچ لینے دو۔ تو بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، گھر لے آئے، کھانا دیا، بستر پہ لٹا دیا۔ آنکھ لگی تو پھر خواب میں کسی نے کہا اے یحییٰ کیا غضبان کو بھول گئے ہو؟ بستر کو لات ماری، پھر جنگلوں میں چلے گئے۔ وہ تو گناہ سے معصوم ہے، ممکن ہی نہیں گناہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آخرت کے معاملے میں جہنم سے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ اس آگ سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں آقا ہم خود تو اس آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کاموں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے اہل و عیال کو دو، اور جن کاموں سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو منع کرو۔
دیکھیے آپ نماز پڑھنے کا مزاج رکھتے ہو، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاؤ۔ آپ کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہے، تہجد کی سسکیاں نصیب ہیں، تو یہ تہجد کی سسکیاں اپنے بچوں کو بھی دو۔ آپ کا دسترخوان سخاوت کا مزاج رکھتے ہو تو یہ سخاوت اپنے بچوں میں بھی پیدا کرو۔ آپ حیا کی راہوں کے مسافر ہو، ان راہوں پہ اپنی اولاد کو بھی ڈالو۔ یہ وہ کام ہے، آپ کو سجدے کی عادت ہے، خیرات کرنے کی عادت ہے، دکھیوں کے کام آنے کی عادت ہے، تو یہ وہ کام ہے جو جنت کی راہوں پہ لے آتے ہیں۔ تو اس طرح تم خود بھی بچو گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ گے۔ لیکن معذرت سے کہوں گا، جس گھر کا بڑا خود بے نمازی ہو، وہ اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دے بھی تو کیا اس کی بات پہ کچھ اثر ہوگا؟ بچے گو کہ والد جانتے ہوئے حیا ادب مانے ہوگا، بات نہیں کریں گے کہ آپ تو خود نہیں پڑھتے، لیکن اندر بھی ایک جہان ہے، کائنات ہے، وہ بھی تو سوال کرتے ہیں نا، آپ خود نہیں پڑھتے تو ہمیں نماز کی دعوت کس چیز کی؟ جس گھر کا بڑا خود رشتے توڑتا ہو، 25 سال ہو گئے بھائی سے کلام نہیں کیا، وہ بچوں کو کہے کہ چلو یہ ہمارے بڑوں کے مسائل ہیں آپس میں، لیکن ہم بڑے دل والے بھی ہیں، جو نیچے تم چھوٹے بھائی ہو، کزن ہو، تم آپس میں ملا کرو۔ نفرت کا بیج ہم نے خود بویا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آگے نسلیں جو ہے وہ اس آگ میں نہیں جلیں گی؟ ضرور جلیں گی۔ اگر بھائی بھائی سے اچھے رابطے میں ہے تو اپنے بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تم آپس میں کزن ملا کرو، بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین نمونہ بنے، والدین خود کو مؤثر بنائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک مفکر سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو 2 لفظ تھے جو میں نے ابھی عرض کیے، تو آپ فرماتے بیٹا خود کو مؤثر بنا لو، آپ کی ذات مؤثر ہوگی تو پیغام بھی مؤثر ہوگا۔ میں حضرت کے پاس تقریباً 22 سال سے ہوں، انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ مسجد کی صفائی کرو، وہ خود جھاڑو لے کے مسجد کی صفائی کرتے تھے، خود جو کوڑا اکٹھا ہوتا اس کو روڑی پہ پھینک آتے تھے۔ تو ذات کی تاثیر آگے نسلوں میں آتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود نمونہ بنیں، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے بچے دین سیکھیں گے۔ بے نمازی باپ، رشتے توڑنے والا بڑا، تو کیسے آگے نسلوں میں یہ روشنی آئے گی؟ دیکھیے ہر بندے کی آرزو ہے کہ میرے بچے نیک ہوں، ہر بندہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ میرے بچے نماز کے عادی ہوں۔ ایک بندہ شرابی ہے نا، وہ بھی چاہتا ہے کہ یار میرے بچے، میں جن راہوں پہ آ گیا ہوں یہ تو اپنی آخرت برباد کروں، لیکن میرے بچے اچھے بن جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات سناؤں گا، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نیک ہوں، دیکھیے درخت جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یہ بچے ہمارا تعارف ہے، یہ بچے ہماری پہچان ہے۔ آپ دنیا سے چلے بھی جاؤ نا، بچے کا کردار لوگ کہتے ہیں اس کا والد بھی بڑا اچھا تھا، اس کا والد بھی بڑا پرہیزگار تھا۔ بیٹے کی تعریف دراصل باپ کی تعریف ہے، بیٹے کا کردار لوگ باپ پہ بات کرتے کہ یار اس کا باپ بھی بڑا اچھا تھا۔ تو جب اولاد بگڑے حالات دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کے بڑے بھی اسی طرح کے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نیک ہو تو آسان سا نسخہ بتاؤں گا، اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہو تو آپ خود نیک بن جاؤ، آپ نیک بنو گے تو آپ کے بچے بھی نیک بن جائیں گے۔ میں معذرت سے کہوں گا ہم خود اچھے نہیں ہوتے، آگے نسلیں بھی نہیں سنورتی۔ یہ اولاد ہماری پہچان ہے۔ دیکھیے ہم صبح سے شام اور شام